وہ آج بھی بزدلی سے کام لے رہے تھے، اور جس ابو طالب نے اپنی نسل کو حلال غذا کھلائی تھی، بھائی ایک 86 سال کا بوڑھا اتنے مضبوط ارادے کیسے رکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا مضبوط ارادوں کی بات مت کرو، ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کا 60 سال میں دماغ کام نہیں کرتا۔ لوگوں کا تو 60 سال کی عمر میں دماغ کام نہیں کرتا، یہ 86 سال کی عمر میں بڑی بڑی سپر پاوروں کو جھکا کیسے رہا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یاد رکھو، ارے یاد رکھو، باغ فتح کے دم پر حرام غذاؤں کے ذریعے زندگی گزارنا اور مسلح پر اپنے پروردگار کے سامنے پیشانی رکھ کر اپنی عقل کا ثبوت دینا اور ہے، اپنی عقل کا ثبوت دینا اور ہے۔ وہ نہیں جھکا، نہ وہ کسی سے ڈرا، نہ وہ کسی سے جھکا۔ سب کیوں نہیں ڈرا، کیوں نہیں جھکا؟ اتنے مضبوط ارادے کیسے رکھ سکتا ہے کوئی آدمی؟ یاد رکھنا 2 شخصیتیں ہیں۔ دیکھیے تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تاکہ یہ بیچ میں جو خلا ہے یہ ختم۔ آپ آگے آ جائیں، آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد۔ کیوں نہیں جھک رہا ہے؟ کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ یاد رکھنا یہ کسی ذات کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، مائک سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس میں آغا خامنائی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہ آغا خامنائی کا ذاتی کمال ہے، یہ تو ابو طالب کے کھلائے ہوئے طیب لقموں کا کمال ہے۔ ارے میں خدا کی قسم کہاں تک آپ کو لے گیا؟ یہ ابتدا ہی میں جناب ابو طالب کی کھلائی ہوئی طیب غذا کا اثر ہے، اس لیے کہ ابو طالب نے ابتدا ہی میں اپنے بچوں کو طیب لقمے کھلا کر ان کے خون میں بہادری کو فدیت کر دیا تھا، اور یہ اعلان کر دیا تھا جب جب اسلام پہ وقت آئے گا میری نسل ہی سامنے نکل کے آئے گی۔ نہیں، میں 16 سادات میں پڑھ رہا ہوں، میں 16 سادات میں پڑھ رہا ہوں۔ اب میں پڑھتا چلا جاؤں گا، تم سن کے بتانا کہ آپ 16 سادات میں سن رہے۔ جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ آج میں بنیاد ڈال کے جا رہا ہوں، جب جب اسلام پہ وقت آئے گا میری نسل نکل کے سامنے آ جائے گی۔ کہ مولا کیسے؟ کہ جب شب ہجرت پکارے گی تو حیدر کرار آ جائے گا، جنگ موتا پکارے گی جعفر تیار آ جائے گا، جنگ احد پکارے گی حمزہ جرار آ جائے گا، کربلا پکارے گی عباس علمدار آ جائے گا۔ کربلا پکارے گی، عباس علمدار آ جائے گا۔ یہ میرا لہو ہے، میرا لہو، اس لیے کہ ابو طالب کے لہو میں بزدلی پائی ہی نہیں جاتی۔ میں نے آپ کو ابھی الحدید معتزلی کا قول سنایا، کیا کہا؟ اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے پیدا ہو جاتی۔ اب ابو طالب کے چند بیٹوں کے جملے میں آپ تک پہنچاتا ہوں جو تاریخ میں لکھے ہیں۔ پہلا جملہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کا، جب وہ کوفے پہنچے اور کوفے میں جب دارالامارہ پہ لے جایا گیا کہ مسلم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جناب مسلم نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں عقیل کا بیٹا مسلم دارالامارہ کی چھت سے یہ اعلان کرتا ہے اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں حسین شامل نہ ہو۔ ارے کیا جملہ ہے یہ! اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں حسین نہ ہو۔ دوسرا جملہ سنیے گا، شاید آپ نے بہت کم مقامات پر سنا ہو، لیکن دوسرا جملہ